آوارگانے عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں. بہت خوب. اور شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں محمد ارکم ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں CAN TV. ناظرین، میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پاک و ہند کی مشہور اور نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملاؤں. اسی وجہ سے میرے بہت کم انٹرویوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، لیکن آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، انہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنا بھی جاتے ہیں، جانتے بھی ہیں. ان کی شاعری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. جناب سید سلمان گیلانی صاحب. سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آپ کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بہت شکریہ آپ کا چودھری ارکم صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری تعریف میں آپ نے پل باندھ دیے تعریف کے. ارے بھائی، سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے، اپنا کیا کمال ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا، آپ کے چینل کا، انتظامیہ کا اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اتنے اچھے چینل پر کچھ علمی ادبی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی مجھے اس بہانے سے. تو بہت شکریہ آپ کا. سید صاحب، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے شاعری کرنا کب شروع کی؟ جی، شاعری میری جبلت میں تھی، شاعری میری طبیعت میں تھی، شاعری میرے گھر میں تھی، اس لیے کہ شاعری میرے والد صاحب کی ایک دوسری مطلب ہے کہ بیوی سمجھ لیں. تو وہ ہمیں گھر میں مل گئی. میں نے شاعری انہی سے سیکھی، اور باقاعدہ شاعری جو ہے وہ میں نے فرسٹ ایئر میں جا کے شروع کی تھی. سید صاحب، آپ کو شاعر بننے کا مشورہ کس نے دیا اور اب تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ مشورہ کسی کی ضرورت تو مشورے کی ضرورت تو تب ہوتی ہے کہ جس کو چننے کا انتخاب کیا جائے. تو میرے کو یہ تھی ہی میرے گھر میں موجود تھی، اور میں دیکھتا تھا گھر میں والد صاحب کے پاس بڑے بڑے سیلیبریٹیز آتے ہیں، بڑے بڑے شعراء آتے ہیں، وقت کے کیا کہتے ہیں، حسرت و اختر، فیض و جگر، تاثیر و عدم، احسان و حفیظ، عمر بسر کی ہم نے امی ان فنکاروں کے سائے میں. یہ اس وقت کے بڑے چوٹی کے شعراء تھے. تو ہمیں تو وہ موقع گھر میں میسر آ گیا. لوگ دور دور سفر کر کے جاتے ہیں شاعروں استادی پکڑنے کے لیے، شاعروں کو استاد بنانے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے، اور ان کے حقے تازہ کرتے ہیں، ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں ان کو شاگردی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ تو میرے گھر میں تھا سارا سلسلہ الحمدللہ. پھر والد صاحب کے ساتھ جانا آنا ہو گیا، مشاعروں میں چلے جاتے تھے. پھر تک بندی ہم نے بھی شروع کر دی، گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے، گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے. واہ واہ واہ، آپ ہی داد دے دینی اپنے آپ میں. سید صاحب، پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی آپ کے بہت زیادہ فین ہیں، بلکہ ہندوستان ہی بلکہ پوری دنیا میں آپ کے فین ہیں. تو کبھی آپ بیرون ملک گئے ان سے ملنے؟ اگر نہیں گئے تو کب ملے گے؟ بیرون ملک، اندرون ملک میں تقریباً ظاہر ہے کہ میں فرسٹ ایئر سے شروع ہوا تو کالج میں پہلی غزل میں نے باقاعدہ طور پر کہی، اور والد صاحب سے اس کی اصلاح لی. وہ اپنا مولانا الطاف حسین حالی کا مصرع تھا، غزل کا مصرع کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو میں نے وہ لکھی، 4-5 دفعہ والد صاحب نے مجھ سے لکھوائی، اور پھر میں نے کہا کہ ہاں، جس پر وہ انہوں نے اصلاح بھی کی، اس میں کافی ساری غلطیاں تھیں. تو میں نے کہا کہ پہلا سا اب وہ آہ میں اپنی اثر کہاں، پہلی سی اب وہ شدت درد جگر کہاں، اور پڑھ رہتے ہیں وہیں پہ جہاں رات ہو گئی، پڑھ رہتے ہیں وہیں پہ جہاں رات ہو گئی، آوارگانے عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں،
آوارگان عشق کا ہوتا ہے گھر کہاں. بہت خوب، بہت خوب. اور عرض کیا ہے کہ ہوتا ہے ایک ہجوم رقیبوں کا ان کے ساتھ. ہوتا ہے ایک ہجوم رقیبوں کا ان کے ساتھ. نامہ ہمارا دے گا تو اے نامہ بر کہاں. نامہ ہمارا دے گا تو اے نامہ بر کہاں. اور عرض کیا مقطع تھا اس کا کہ سلمان وہ تو میرے نگاران شہر ہیں. سلمان وہ تو میرے نگاران شہر ہیں. مجھ جیسے خاک سار پر ان کی نظر کہاں. تو یہ پہلی غزل تھی اور اس پر مجھے پھر اتنے سارے اسٹوڈنٹس دوسرے کالجوں سے آئے ہوئے تھے، یونیورسٹیوں سے. تو میں نوآموزہ شاعر بچہ فرسٹ ایئر کا 16-17 سال کی عمر کا، تو یہ غزل جو تھی وہ بہت ہٹ ہوئی اور مجھے فرسٹ انعام ملا. پھر میرا حوصلہ بڑھا. پھر بیرون ممالک تو میں جب مزاح کی طرف آیا نا، غزل سے نعت کی طرف، نعت سے پھر مزاح کی طرف، اب سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. لکل کلام مقام و لکل کلام مقام. تو ہر جگہ مقام، ہر جگہ کلام نہیں چلتا. ہر مقام پر کلام ہوتا ہے، ہر کلام پر اس کا الگ مقام ہوتا ہے. تو اس لیے پھر میں مزاح کی طرف آیا جب ضرورت محسوس کی کہ آج کل لوگوں کو ہنسانے کی ضرورت ہے، ہنسنے ہنسانے کی ضرورت ہے. ہر طرف مہنگائی، بے چینی، بے قراری، اور یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ مصیبت کیا نام ہے اس کا، یہ جو ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا، دہشت گردی. تو اس لیے اللہ معاف کرے، پھر میں نے سوچا کہ اب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. چنانچہ میں اس طرح چینلوں پہ آیا اور چینلوں سے پھر ماشاءاللہ میری الحمدللہ شہرت باہر چلی گئی. تو خیر اس سے پہلے بھی میں باہر جاتا رہا ہوں نعت کے حوالے سے یا غزل کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ پھر یہ جو شہرت مزید جو ہے جس کو 4 چاند لگ گئے وہ. سعید صاحب، جب آپ نے اپنی شاعرانہ زندگی شروع کی، شاعرانہ زندگی کہنے سے میرا مراد یہ ہے جب آپ شاعری کی دنیا میں آئے، شاعری کرنے لگے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے لگے، تب سب سے پہلے آپ نے کون سے چینل کو انٹرویو دیا اور اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا؟ اپنے سے پی ٹی وی کے مشاعروں سے شروع ہوا کام اور پھر چل سارے چینلوں پہ. جہاں اتنے لوگ سعید صاحب آپ کو پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مخالفت کرنے والے بھی بہت سے لوگ مل جاتے ہیں. تو آپ اپنے مخالفوں کو کیا کہیں گے؟ مخالفت بھی ہوئی شروع میں، اب تو خیر نہیں ہے. بہت زیادہ کوئی خشک صوفی ہو تو وہ کوئی مخالفت کر لیتا ہے، لیکن اب کیا کر سکتا ہے وہ، میں بھی کیا کر سکتا ہوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شعر و شاعری ہوتی کیا ہے، مزاح کیا ہے. مزاح میں اور پھکڑ پن میں بہت باریک سا فرق ہے. تو کسی کے ذہن میں اپنے ہی پھکڑ پن ہے تو وہ تو اچھے شعر کو بھی پھکڑ پن نہیں سمجھے گا. تو اس قسم کے مخالفین کی میں نے پرواہ نہیں کی. شروع میں نے جواب بھی دیتا رہا ہوں، لیکن اب جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں. اور شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں. بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سعید صاحب، آپ کی شاعری کو بہت لوگ سنتے ہیں، خواہ وہ بچے ہو، جوان ہو یا بوڑھے. آپ کی شاعری میں مزاحیہ پن اور خلوص پایا جاتا ہے. میاں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا. ہم بچوں کے لیے شاعری کرنے کے لیے ہم بچہ بن جاتے ہیں اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 50 60 70 سال کا بندہ بچے کے لیول پر آ کے اس کے مطابق
کرے کلام کرے، تو بحمداللہ مجھ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جن کو سمجھانا ہے وہ تو یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے کل کو قوم کی یہ باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو اس لیے میرے مخاطب یہی ہیں، زیادہ تر میں اسکولوں کو، کالجوں کے بچوں کو ان کے لیول پر آ کر پھر طنز اور مزاح پر مبنی میں کلام سناتا ہوں اور اس میں اپنی ذات پیش کرتا ہوں۔ جب آپ نے طنز و مزاح کرنی ہے نا تو آپ اپنی ذات پر کریں۔ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی شاعری میں کہیں بوڑھا ہوں، کہیں جوان ہوں، کہیں بچہ ہوں، کہیں میری ایک شادی ہے، کہیں کئی شادیاں ہیں، کہیں ہے ہی نہیں، چھڑا بھی ہوں میں شاعری میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کج فہمی ہے، یہ ہم معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مخالفین ہیں نا، وہ بھی بعض دفعہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لکھ جی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں جب محبت کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں تو محبت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کے پیاروں کے ساتھ محبت ہے، اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے اپنے، تو جن کے ذہن میں لچرپن ہوتا ہے وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو سارے جتنے پیر فقیر جنہوں نے شاعری کی ہے انہوں نے بھی یہ مجاز سے ہی بات شروع سمجھائی ہے، ظاہر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، شراب اور شہد کی باتیں حافظ شیرازی نے جو کی ہیں، اصل میں یہ معرفت کی شراب ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی دیکھو وہ اس کا تو دیوان ہی ہے، اس کو نچوڑیں شعروں کو تو اس میں سے شراب برآمد ہو۔ اب ان کو ہم وقتوں کو کیا پتہ کہ بھائی یہ شراب وہ شراب نہیں ہے، یہ جنت والی شراب ہے، معرفت والی شراب ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی شراب ہے۔ تو جن کو نہیں پتہ وہی سمجھتے ہیں۔ شیخ ایک قوال وہاں کر رہا تھا، میں شرابی شرابی میں شرابی شرابی، جدے میں اس کو پکڑ لیا، اس کے توڑ دیا سارے آلات، جی کہ تو شراب کی تعریف کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے تو شرابی۔ تو یہ کج فہمی ہے۔ کوئی مزاحیہ سا شعر ہمارے ناظرین کو سنا دیجیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمر مت میری دیکھیں، ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں، آن بان رکھتا ہوں، عمر مت میری دیکھیں، دل جوان رکھتا ہوں، واہ 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 واہ۔ لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو، ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے، ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں، ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہوں، اور کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ جو دل ہے نا یہ ہے شمع دان، میں بھی اپنے سینے میں شمع دان رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان، دیکھتا ہوں آئینہ بار 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 کیوں سلمان، اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں۔ صحیح صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھا یا برا وقت آتا رہتا ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت ہے جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہو؟ ارے میاں زندگی نام ہی نشیب و فراز کا ہے، دکھ اور سکھ دونوں سکیاں بہنا ہیں، دکھ تے سکھ دونوں سکیاں بہنا نے، تو یہ ساتھ ساتھ ہی آتا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ارشاد گرامی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً، اللہ نہ کرے کہ میں غلط حدیث پڑھ دوں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کو سکھ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب دکھ آئے تو صبر اختیار کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ خوشیوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ اس میں دونوں میں اجر اللہ پاک نے رکھا ہے، الحمدللہ۔ سید صاحب، جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام، اور آج کے حالات دیکھ کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں، میری شاعری پسند کرتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کبر سے پاک رکھا ہوا ہے۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ مجھ سے جب آپ چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے ساتھ میسیجنگ کرتے ہیں، بلکہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس ہائی پروفائل شہرت کا حامل جو ہے وہ ہمیں سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور ہمیں کلام بھی سناتا ہے، اور ہمیں انٹرویو بھی دیتا ہے۔ جی تو ناظرین، سید سلمان گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن سے ہم نے بہت گفتگو کی، ان سے غازی سفر کے بارے میں بھی پوچھا، اور ان سے شاعرانہ بھی کچھ باتیں کی، شاعری بھی سنی، اور سنجیدگی گفتگو بھی کی، اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے اب آگے کیا کرنا ہے۔ سید سلمان گیلانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ناظرین، انشاءاللہ ملے گے اگلی ویڈیو میں، اور ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ، ایک نئی نامور شخصیت کے ساتھ۔ آپ کے لیے اجازت، السلام علیکم، ست شری اکال۔